صدر عارف علوی کی آف دی ریکارڈ باتیں اور میں آپ سے آن ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور احوال بتایا ہے انہوں نے کہ جنرل باجوہ سے جب انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی تو کس نے کیا کہا اور کون اٹھ کے چلا گیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر شیر افضل مروت صاحب بہت زیادہ غصے میں اور ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے بھائی کو کے پی کے حکومت سے بھی ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد پھر ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی ان کو خان صاحب کے ساتھ کل۔ تو آج انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو تقریباً سائیڈ پہ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی سابق صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے، جو لاہور میں موجود ہیں اور ابھی 2 دن مزید لاہور میں رہیں گے، اور کیا باتیں انہوں نے کی یہ باتیں بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے آج کا میں تھوڑا سا احوال بتا دوں کہ صبح اٹھ کے وہ پہلے تو چلے گئے جی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور پھر باقی کے جو اسیران ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کی ڈیٹ تھی آج، ان کے ساتھ وہاں ملاقات کی ان سے، اور ان کو بہادر اور ہیرو اور سب کچھ انہوں نے خطابات دیے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ جب عمران خان صاحب سے ملیں تو انہیں پیغام دینا کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب علوی صاحب سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن بہرحال علوی صاحب نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر سیاست میں عملی سیاست میں لانے کے لیے جو ہے وہ ہل جل شروع کر دی ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے چل سکیں۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ یہاں کی لوکل قیادت کو فون کر کے کہتی ہے کہ خبردار جو اگر تم نے عارف علوی صاحب کو زیادہ پروٹوکول دیے، ایون کل پنجاب اسمبلی میں ان کو لائے تھے، پنجاب اسمبلی میں آج وہ آئے تھے، تو اس پہ بھی ان کی پارٹی کی جو قیادت تھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ان کو زیادہ، وہ کہتے ہیں پنجابی میں منہ لانے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال ان کو منہ لگایا گیا یہاں پر۔ اور اب یہاں پر وہ بات کرتے ہیں جی کہ سابق صدر، ان سے جب ایک سوال چٹ چیٹ میں کہا گیا کہ جناب جب آپ صدر تھے تب تو آپ کی سنی نہیں گئی یا آپ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے ملوں گا اور مل کے میں ان کو کوشش کروں گا کہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ میں اور خان صاحب کے درمیان میں پل کا کردار ادا کروں۔ اب دیکھنا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ پل جو ہے اس کو کوئی منظور کرتا ہے کہ نہیں پڑتا، کیونکہ یہ پل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ جب صدر پاکستان تھے ان کے پاس تمام آپشنز تھی، وہ ملک کے آئینی سربراہ تھے اور تمام آئینی اداروں کے وہ سربراہ تھے۔ اس وقت تو وہ کوشش کر نہیں سکے۔ اب یہ اتنا کمزور پل ہو چکا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب بھی ان سے ملاقات کریں گے، اور اگر ملاقات خان صاحب کر بھی لیتے ہیں تو دوسری پارٹی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ملاقات پہ ان کے لیے راضی ہوگی۔ آف دی ریکارڈ گفتگو میں انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ جنرل باجوہ سے ملاقات کروائی تھی، میں نے پہلے خود ملا، پھر میں نے عمران خان صاحب کی ملاقات کرائی، اور باجوہ صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم جلدی الیکشن کرا دیں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ بھائی جلدی کیا ہوتا ہے، آپ فوری الیکشن کروائیں، آپ کو بجائے اس کے کہ آپ مہینہ 2 مہینے 4 ابھی شیڈول دیں، ڈیٹ دیں، میں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، میں باہر بیٹھا ہوں، آپ فوری الیکشن کروائیں اور اس طرف چل پڑیں۔ باجوہ صاحب نے کہا مسلسل بار بار اس میٹنگ میں کہ بھائی خان صاحب آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، آپ کسی تحریک کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی تحریک نہ چلائیں اور میرے پہ چھوڑ دیں، میں الیکشن جو ہے وہ جلدی دوبارہ کرا لوں گا۔ لیکن خان صاحب اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے اور فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ کروائیں، کیونکہ میں اسمبلیاں توڑ چکا ہوں۔ بیسکلی خان صاحب پی ڈی ایم کی حکومت نہیں چاہ رہے تھے کہ بنے، ویسے خان صاحب تو اس سے پی ڈی ایم کے حق میں سوچ رہے تھے، جو انہوں نے حکومت بنا کے چھتر کھائے ہیں، اگر خان صاحب کی بات مان لی جاتی تو شاید ان کو چھتر نہ پڑتے، اور آج کے رزلٹ کے اندر، آج کی جو 8 فروری الیکشن میں تھوڑے سے ہی سچویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی، کچھ ووٹ ان کو مل سکتے تھے۔ اچھا جی، اب خان صاحب کہتے ہیں جی کہ کئی مرتبہ پیغام لے کر یہ صدر صاحب کہتے ہیں سابق صدر صاحب زمان پارک بھی گیا پیغام لے کر، لیکن مجھے ہر بار خان صاحب کی طرف سے یہی مطالبہ ملا کہ بھائی فوری الیکشن کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں پھر کوشش کروں گا مل کے وہ پل کی کردار ادا کروں
اور ریاست انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ علوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اب حکومت کو ریاست کو چاہیے کہ بڑے ہونے کا ثبوت دے اور ایک قدم آگے چل کے خان صاحب سے مذاکرات کرے، ان سے بات چیت کرے۔ اور اس پر سابق صدر جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے عدالت میں گئے ہیں، ادھر سب سے ملے ہیں، ان کو حوصلے دیے ہیں۔ آ جائیں جی اب دوسری خبر کی طرف۔ عمران خان صاحب کے بڑے درینہ ساتھی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کل میں خبر دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جیل حکام کی طرف سے تھی آئی تھنک، جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے پاس لسٹ گئی، انہوں نے اس میں سے شیر افضل مروت صاحب کا نام نکال دیا اور انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کے فوری بعد شیر افضل مروت صاحب کا الجواب آیا، انہوں نے کہا کہ جناب آج تو میری ڈیٹ ہی نہیں تھی ملنے کی، میری تو بدھ کی تاریخ ہوتی ہے، میں تو بدھ کو ملوں گا ان سے۔ اور یہ سب جھوٹا بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر انہوں نے بڑا کلیئرلی نام لے کر انہوں نے شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ کون ہے، میں ان کو نہیں مانتا، میں صرف میرا لیڈر ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ شبلی فراز اور عمر ایوب جو ہیں ان کو میں لیڈر نہیں مانتا، اور عمران کی ٹیم کا انہوں نے کہا سپاہی ہوں، اور انہوں نے ملنے نہیں دیا، اور انہوں نے کہا جی جو میری ملاقات نہیں ہوئی اس کی بھی وجہ یہ دونوں احباب ہیں، شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب، اور نیکسٹ میں ان کے ساتھ جاؤں گا ہی نہیں۔ اب آگے وہ بات کرتے ہیں اور بات بڑی ویلڈ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو کے پی حکومت کے عہدے سے ہٹا کے انہوں نے بیسیکلی میری تذلیل کی ہے اور مجھے ایک میسیج دیا ہے، تو اب میں میرا ایجنڈا عمران خان کی آزادی پر کام کر رہا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اب پارٹی شبلی فراز صاحب چلائیں اور عمر ایوب صاحب چلائیں، جو احتجاج کرنا ہے یہ دونوں کریں، جن لوگوں نے پوچھنا ہے احتجاج کے بارے میں ان دونوں سے پوچھیں، میرا اب ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کافی زیادہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔